حضرت خواجہ حافظ غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پوتے حضرت مولانا صاحبزادہ عبدالرحیم صاحب نقشبندی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمن حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمود الحسن صاحب حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ یقیناً ان حضرات کی یہ ذرہ نوازی ہے، بڑا پن ہے، تشریف لائے، انشاءاللہ وہ مختصر نصیحت ارشاد فرمائیں گے، آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ فائدہ محسوس کریں گے۔ بڑوں کی اولادیں یہ نسبتیں انہی کے گھر کی ہیں، انہی کے مرکز کی ہیں، سارا باغ و بہار اسی فیض کا، اسی مرکز کا نتیجہ ہے۔ جزاک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر حضرات، سالکین طریقت، حاضرین مجلس، آج اس سال کا جو اجتماع ہے یہ حضرت کے وصال کے بعد جس کا پہلی مرتبہ انعقاد کیا جا رہا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو اور حضرت کے فیض کو قیامت کی صبح تک قائم اور دائم فرمائیں، اور ہمارے حضرت کے صاحبزادگان صاحبزادہ حبیب اللہ احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور صاحبزادہ سیف اللہ احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان سے بھی اسی طریقے سے دین کی خدمت لے لے جس طریقے سے حضرت رحمت اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت لی اور اللہ نے اپنے رستے کے لیے قبول فرمایا۔ چونکہ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ جس کے اندر گناہ عام ہے، معصیت عام ہے، نافرمانی عام ہے، اور ایک طوفان ہے اور ایک گناہوں کا اور لادینیت کا سیلاب، اور اکثریت آج
وہ اسی فکر کے اندر لگی ہوئی ہے، اسی دوڑ اور دھوپ کے اندر لگی ہوئی ہے، اور اسی کے اندر اپنے آپ کو مصروف اور مشغول کیا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے زیادہ دنیا اکٹھی کر لی جائے، کسی طریقے سے زیادہ مزہ حاصل کر دیا جائے، کسی طریقے سے زیادہ لذت حاصل کر لی جائے، مگر پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بندہ اور ایک شخص بھی نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کر لے کہ ساری دنیا کے مزے مجھے حاصل ہو گئے، اب میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ اصل مزہ، اصل لطف اور لذت جو ہے وہ حق تعالی شانہ اپنی یاد کے اندر رہنے والوں کو، اپنے ذکر کے اندر رہنے والوں کو، اپنے فکر کے اندر رہنے والوں کو عطا فرماتے ہیں، اور وہ ہر گھڑی ہر آن اللہ کی طرف ان کا ہوتا ہے دھیان، اور وہ اللہ کے بندوں کو قریب کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قوی اور مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی محبت کے اندر بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ جیسے شاعر نے ایک شعر کے اندر بڑی پیاری اور گہری بات بیان کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ کہہ کر کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کر۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی محبت کی لذت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، جنہیں جو سکون ملتا ہے تو اللہ کی یاد کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کو سکون اس کے اندر ملتا ہے۔ ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ یہ کہہ کر کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کر۔ یعنی ہماری کوئی مرضی نہیں، ہماری کوئی منشا نہیں، جو کچھ بھی اللہ کا حکم ہے، جو کچھ میرے اوپر فرض ہے، جو واجب ہے، جو اللہ کی مرضی اور منشا ہے، میں اس پر قربان ہوں۔ آج جو آپ حضرات اس اجتماع کے اندر، خانقاہ کے اندر موجود ہیں، یہاں پر حضرت ساری عمر وہ محبت کے جام پلاتے رہے ہیں، وہ محبت پھیلاتے رہے ہیں، اور جو تصوف ہے، تصوف تو نام ہی سراپا محبت کا ہے، خیر خواہی کا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑنے کا نام تصوف ہے، لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف بلانے کا نام تصوف ہے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک عالم بیان فرماتے ہیں، اللہ والے تھے، کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگتے ہیں، تو گویا کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان اللہ سے مانگ رہا ہو، دعائیں کر رہا ہو، اللہ کی محبت مانگ رہا ہو، اور جواب کے اندر یہ کہا جا رہا ہو کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، کیونکہ جس طریقے سے آدمی کسی سے مل کر، کسی کو دیکھ کر محبت کرتا ہے،
جس طریقے سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے وہ دیکھنے سے زیادہ تعلق قائم ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے محبت قائم ہوتی ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اولیاء ہوتے ہیں، وہ سراپا محبت ہوتے ہیں، وہ محبت بانٹنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے اپنا دل کھولنے والے ہوتے ہیں، وہ سراپا خیر خواہی ہوتے ہیں۔ وہ ہر پہلو کے اندر ہمارے لیے خیر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی خیر ہو جائے، ان کے لیے رستہ نکل جائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے سے چہل قدمی کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے۔ اتنے میں قریب سے چند نوجوان گزرتے ہیں۔ جیسا کہ معمول ہوتا ہے کہ نوجوان ہو، جوانی ہو، ایک مستی کی عمر ہوتی ہے، وہ گانا گاتے ہوئے جا رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ جب وہ قریب سے گزرتے ہیں تو حضرت کے اوپر بھی کچھ جملے اور فکرے کس دیتے ہیں۔ حضرت کے ساتھ جو ساتھی موجود تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ ان کے حق کے اندر بد دعا فرما دیں۔ حضرت نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، حضرت نے یہ جملے اور یہ کلمات ادا فرمائے کہ یا اللہ، جس طریقے سے آپ نے ان کو اس دنیا کے اندر زندگی عطا فرمائی ہے، جس طریقے سے یہ دنیا کی مزے لے رہے ہیں، یا اللہ ان کے اعمال بھی ایسے فرما دیجئے، یہ اپنے اعمال بھی ایسے درست کرنے والے بن جائیں کہ تاکہ جس طریقے سے اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے انہیں خوشیاں میسر ہیں، انہیں سکون میسر ہے، انہیں ایک مزے کی زندگی میسر ہے، اللہ تعالی قیامت والے دن بھی انہیں ایسا ہی سکون عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان کو مزہ عطا فرما دیں اور اسی طریقے کی ہنسی خوشی والی زندگی عطا فرما دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی ساری محنت، ساری کی ساری تگ و دو، ساری کی ساری کوشش اور ساری کی ساری فکر اور سارے کی سارا دھیان اور توجہ اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ کس طریقے سے، کون سے عمل کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی رضا مل جائے۔ اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی ملاقات کی طلب کرتا ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے شوق رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالی ایسے بندے کے لیے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ تصوف اس چیز کا نام ہے کہ لوگوں کے اندر خیر کو بانٹا جائے، لوگوں کے اندر محبت کو بانٹا جائے۔ جہاں پر ہم نے تسبیح اٹھانی ہے، جہاں پر ہم نے مصلی کے اوپر بیٹھنا ہے، جہاں پر ہم نے نیک اعمال اختیار کرنے ہیں، جہاں پر ہم نے سنتوں کی پیروی کرنی ہے، وہاں پر ہم نے لوگوں کے اندر محبت بانٹنی بھی ہے اور اللہ کی محبت حاصل کرنی بھی ہے اور اللہ کا قرب بھی حاصل کرنا ہے۔
تو اللہ تعالی ہم سب کو اسی رستے کے لیے قبول بھی فرما لے اور اسی رستے کے اوپر خدمت کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس گلشن کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور حضرات جو ہمارے ہیں صاحبزادگان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر، ان کے علم کے اندر، ان کے عمل کے اندر برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔